السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے مصدر کی دو اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، مصدر مفرد اور مصدر مرکب کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مصدر لازم۔ تو مصدر لازم جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مصدر لازم ہوتا ہے اور ایک مصدر متعدی ہوتا ہے۔ مصدر لازم ایسا مصدر ہوتا ہے کہ جس سے بننے والے تمام افعال فعل لازم کہلاتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصدر کون سا ہے، یہ مصدر کون سا ہے، یہ مصدر کون سا ہے اور یہ مصدر کون سا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولا اور ایک ایسا میگنیٹ جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں کہ جس کو سیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ مصدر مفرد ہے اور یہ مصدر مرکب ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر سینکڑوں الفاظ کا ڈھیر لگا دیا جائے، آپ نے میگنیٹ لگاتے جانا ہے اور مصدر الگ کرتے جانا ہے، یہ مصدر مفرد، یہ مصدر مرکب، یہ مصدر مفرد اور یہ مصدر مرکب۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ میگنیٹ دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، میں نے کہا کہ میں آپ کو میگنیٹ دینے جا رہا ہوں۔ وہ میگنیٹ کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس میگنیٹ کو یہاں پہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ مصدر کی پہچان نہیں کر پائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک مصدر لینا ہے، ایک مصدر لینا ہے، آپ نے اس کا ماضی مطلق بنا لینا ہے، اور ماضی مطلق بنانے کے بعد آپ نے اس کے واحد غائب کا صیغہ بنا لینا ہے۔ اب واحد غائب کا جیسے ہی آپ صیغہ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مصدر لازم ہے یا مصدر متعدی ہے۔ آئیے میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مصدر لیا رونا، رونا مصدر ہے۔ اب آپ نے جب اس کا ماضی مطلق بنایا تو یہ کیا بنا؟ رویا۔ ماضی مطلق بنایا تو یہ بنا رویا۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں، جب ہم اس کو صیغہ واحد غائب کے اندر لے کر جائیں گے تو میں آپ سے دو کویسچن کرتا ہوں، کون رویا یا کس نے رویا؟ اب آپ دیکھیے گا کہ کون رویا یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، اور کس نے رویا اس کا تعلق جو ہے وہ بن نہیں رہا، جملہ جو ہے یہ اپنی فارمیشن کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مصدر لازم ایسا مصدر ہے جس سے فعل لازم بنتا ہے، اور فعل لازم صرف اور صرف اپنے فاعل کو مطلوب ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے رونا سے رویا بنایا، کس کے؟ کون رویا؟ بھئی وہ رویا، نجمہ روئی، اسلم رویا۔ تو مطلب یہ کہ فعل نے اپنے فاعل کی مدد کی ہے۔ تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رونا جو ہے یہ سب سے پہلے مصدر لازم بنے گا، رونا مصدر لازم بنے گا، اور مصدر لازم سے جو فعل بنے گا اس کو ہم فعل لازم کہیں گے۔ مصدر لازم سے جو فعل بنے گا اس کو ہم فعل لازم کہیں گے۔ آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ لکھنا۔ اب آپ لکھنا کا ماضی مطلق بنائیں تو لکھنا کا ماضی مطلق کیا بنا؟ لکھا۔ اب کس نے لکھا یا کون لکھا؟ تو زیادہ سوٹیبل جو ہے، زیادہ مناسب جو ہے وہ کس نے لکھا۔ تو جس کے اندر یہ کس نے جو ہے یہ علامت فاعل ہے، جس کا واحد غائب کا صیغہ بناتے ہوئے مصدر لازم کا اگر اس میں علامت فاعل آ جائے تو وہ مصدر متعدی ہوگا۔ اب میں نے آپ کو دو طریقے سمجھا دیے۔ نمبر ایک، مصدر لازم کو میگنیٹ لگانا ہے۔ اب ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کون سا مصدر جو ہے وہ مصدر لازم ہے اور کون سا مصدر جو ہے وہ مصدر متعدی ہے، کس مصدر سے فعل لازم بنے گا اور کس مصدر سے فعل متعدی بنے گا۔ مثال کے طور پر آئیے اب میں آپ کو بورڈ کی طرف لیے چلتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ رونا کا اگر ہم ماضی مطلق بنائیں تو یہ رویا، تو رویا کون سا مصدر بنے گا جی؟ مصدر لازم۔ رونا یہ مصدر لازم ہے۔ کھانا سے مراد اس کا ماضی مطلق بنائیں، کھایا، کس نے کھایا؟ اس نے کھایا، تو یہ علامت فاعل آ گئی ہے تو یہ مصدر لازم نہیں ہوگا۔
اس کا ماضی مطلق بنائیں تو یہ بنے گا ہنسا. کون ہنسا؟ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون سا مصدر ہے. یہ مصدر یہ لازم ہے. ہنسنا. اس کے بعد دیکھیے آنا. آنا آیا. کون آیا؟ وہ آیا. مراد یہاں پر پھر یہ مصدر لازم بن گیا. اب جانا. جانا. جانا سے مراد اس کا ماضی مطلق بنائیں تو یہ بنے گا گیا. کون گیا؟ وہ گیا. تو وہ گیا سے مراد یہاں پر کیا ہے پھر کہ یہ مصدر یہ لازم ہوگا. سونا. سونا. سویا. کون سویا؟ وہ سویا. تو مراد کہ سونا جو ہے یہ بھی مصدر لازم کے زمرے میں آتا ہے. تو اب ہم مصدر لازم جو ہے اس میں سے نکالنے میں ان مصادر میں سے کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب ہم اس کے فعل بناتے ہیں. مصدر لازم سے فعل لازم کی طرف آئیں گے. تو رونا سے کون رویا؟ وہ رویا. ہنسنا سے کون ہنسا؟ وہ ہنسا. آنا سے کون آیا؟ وہ آیا. جانا سے کون گیا؟ وہ گیا. اور سونا سے کون سویا؟ وہ سویا. میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اگر ان مثالوں کے اوپر غور کیا ہوگا تو اس میں جتنے بھی ہم نے جو فعل لازم جو ہے یہ فعل لازم یہ اپنے فاعل کے لیے بنے ہیں. یہ یہاں پر دیکھیے ہنسا یہ بھی اپنے فاعل کے لیے، آیا یہ بھی اپنے فاعل کے لیے، گیا یہ بھی اپنے فاعل کے لیے، اور سویا جو ہے یہ بھی اپنے فاعل کے لیے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مصدر لازم ایسا مصدر ہے کہ جس سے بننے والے تمام افعال وہ فعل لازم کہلاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج ہمارا مصدر لازم کا موضوع جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آ گیا ہے تو آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ لائک کے بٹن کو پریس کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.